آمین. تھینک یو لارڈ. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ روح القدس کا نزول ہے. اور آج جو عید پینتیکوست کا دن ہم منا رہے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. اور بائبل میں لکھا ہے، اگر ہم آگے جا کے اس کی اور زیادہ تفصیل پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب وہ غیر زبانیں بول رہے تھے تو وہاں باقی جو لوگ کھڑے تھے وہاں اس جگہ پر موجود تھے، تو وہ لکھا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے. اور وہاں پر تمام قوموں کے لوگ جمع تھے، کوئی لطینی تھا، کوئی عبرانی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی فلسطینی تھا، کسی بھی غیر اقوام سے وہ لوگ جمع تھے. اور لکھا جب وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے تو ہر ایک یہ بات سمجھ رہا تھا کہ یہ غیر زبانوں کے اندر خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ تمجید کر رہے ہیں، خدا کی بڑائی کر رہے ہیں. تو ہر ایک شخص یہ سمجھنے لگا یہ میرے ہی قوم، میرے قبیلہ کی زبان بول رہا ہے. یہ خدا کے روح القدس کی خوبی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئی. اور روح القدس کی کیا نشانی ہے؟ کہ آگ کے شعلوں کی پہچان ہے، اور آگ کے شعلے ان سب پر آ ٹھہرے. اور جیسے روح القدس کی آگ کے شعلے اگر پڑے ہو تو چیز جل جاتی ہے. ایسے ہی ہے، اگر آگ کا شعلہ کسی کے اوپر رکھ دے تو کیا وہ بچے گا؟ جھلس جائے گا. پر یہ آگ جسمانی نہیں ہے، یہ آگ روحانی آگ ہے، یہ روح القدس کی آتشی آگ ہے. اور یہ وہ آگ ہے جو موسیٰ نے جھاڑیوں میں دیکھی. وہ دیکھ رہا ہے اس جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی جل نہیں رہی. اس جھاڑی سے آواز آتی ہے، خدا کی قدرت کی آواز، خدا کی آواز موسیٰ کو آتی ہے. اور یہ وہی روح القدس کی آگ ہے جو عید پینتیکوست پہ 120 لوگوں کی جماعت میں آتی ہے، اور وہ آگ کے شعلے پر ٹھہر جاتے ہیں. یہ روح القدس کی آگ کی خوبی ہے. جھاڑی جل نہیں رہی بلکہ لکھا ہے اس آگ سے کیا نکل رہی ہے؟ آواز نکل رہی ہے. اور جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو پھر لکھا آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں ان سب پر آ ٹھہری ہیں. یہ روح القدس کی خوبی ہے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کا کلام 40 اشخاص نے لکھا، اور یہ تقریباً 400 عرصہ کے دوران لکھا گیا. بائبل کا مصنف، بائبل کا لکھوانے والا، خدا کے الہام کو لکھوانے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ خدا کا خدا پاک روح ہے جو نبیوں پر، پیغمبروں پر نازل ہوتا ہے. اور وہ روح القدس کی تحریر سے، روح القدس کی ہدایت سے اس کلام کو لکھتے رہے ہیں. اور اس کا لکھوانے والا خدا روح القدس ہے. اور بائبل میں لکھا ہے انسان کا ہر کفر اور گناہ تو معاف کیا جائے گا، پر جو روح القدس کے خلاف ہوگا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. یہ روح القدس کا پیغام، فصح کی قربانی، بائبل ہمیں سکھاتی ہے. اگر ہم پڑھیں خروج کی کتاب
اور اس کا 12 باب اور وہاں لکھا ہے موسیٰ کے متعلق خدا کا کلام فرماتا ہے یہ پہلی فسح ہے. اور آج ہم سیکھیں گے فسح کا جو مطلب ہے وہ غلامی سے رہائی دینا ہے. فسح موسیٰ نے تیار کی اور لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا اسرائیل کے بزرگوں کو بلا کر ان کو کہا کہ اپنے خاندان کے جو ایک ایک برا ہے وہ انہیں ذبح کرے اور اس کے لیے فسح کو تیار کرے تاکہ وہ صوفے اور ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا اور اس برے کے خون کو لے کر ان کی چوکھٹوں کے دائیں اور بائیں لگانا ہے. یہ برے کا خون جب ان چوکھٹوں پر لگایا جائے گا یہ فسح کا جو لہو ہے فسح کا خون جو ہے جب یہ چوکھٹوں پر لگا ہوگا تو جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو جن چوکھٹوں پر برے کا لہو ہوگا فسح کا لہو جن پر چوکھٹوں پر ہوگا موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا اور موت ان کو نہ چھوئے گی. بیان اسی طرح یسوع مسیح نے جو فسح تیار کی ہے برے کا جو خون ہے آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یہی برے کا لہو جو ہے رہائی کے لیے بنا ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا میں آیا اور وہ برے کے لیے اس نے وہ فسح تیار کی اور وہ بے اب برا میرے اور آپ کے خدا کے لیے اس نے صلیب پر اپنا لہو بہایا اور اس لہو سے اس نے ہمیں کیا کیا خریدا. اور یہ فسح کا لہو جو ہے یہ برے کا جو لہو ہے لکھا جب کوئی تم اس روٹی میں سے کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا کی موت کا اظہار کرتے ہو. پہلا کرنتھیوں پڑھے تو وہاں لکھا ہے اگر ہم پڑھے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. یہ فسح کی بات کی جا رہی ہے یہ اس روح القدس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ یہ فسح یہ بات پروس کہتا ہے مجھے خداوند کی طرف سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. یہ روح القدس کا جو نزول ہے بائبل میں لکھا ہے اگر ہم پرانے عہد میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر نازل کروں گا. تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں. یہ روح القدس کی خوبی ہے کہ روح القدس آنے والے وقتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے. پیشن گوئیاں اور اس کی تکمیل کے بارے میں یہ فسح کی قربانی جو ہے ہمیں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جیسے موسیٰ کے دور میں فسح تیار کی گئی تھی اور لوگوں کے چوکھٹوں پر لہو لگایا گیا تھا اور اسی طرح یسوع مسیح کا لہو یہ فسح کا خون برے کا جو لہو ہے جس روح بدن چھان پر ہے اس پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے. یہ برے کے لہو کی خوبی ہے. اور لکھا جو کوئی میرا خون اور گوشت کھاتا اور اس پیالے میں سے پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ برے کا لہو کیا ہے یہ فسح کا مطلب کیا ہے برے کا جو لہو ہے یہ بائبل میں لکھا ہے لہو جو ہے برے کا جو خون ہے یہ گواہی کا کلام ہے سچائی کا کلام ہے. The word of God سچائی کا کلام ہے. لکھا ہے یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. اور یہ زندگی کی روٹی کیا ہے بائبل میں لکھا ہے زندگی کی روٹی خدا کا کلام ہے. زندگی کی روٹی یسوع مسیح کا الہام ہے کلام ہے. بائبل میں لکھا ہے ہر ایک بات اگر کوئی اس کلام میں سے بڑھائے گا گھٹائے گا زیر اور صبر کا بھی اس میں ہیر پھیر کرے گا وہ سزا کے لائق ہے. یاد رکھے برا کی قربانی جو ہے
اب ہم غلام نہیں ہیں، بلکہ روح القدس میں ہم سب آزاد ہیں۔ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ روح القدس کی خوبی یاد رکھیں، خون جو ہے، جو بھرے کا لہو جو ہے، اکثر مجھے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ پاک کی شان کے تعلق سے، تو میں بتاتا ہوں کہ کیا کوئی شخص اپنا بدن کھانے کو دیتا ہے؟ کیا ہم اس کے بدن کو کھائیں؟ میرے عزیز ہو، بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا جو بدن ہے، جو خون ہے، وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ وہ اس کلام کی بابت کہتا ہے، جو کوئی اسے کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے۔ اس روٹی کی بابت خدا فرماتا ہے، نہ کہ جسمانی خوراک کی بابت کہتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کی بابت کہتا ہے، یہ کلام کھاؤ تو کبھی نہ مرو گے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے میرے عزیز کو اس کلام کی بابت کہا ہے۔ یسوع جسمانی روٹی کی بات نہیں کرتا، یسوع جسمانی شیرے کی بات نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ پورا پہلا کرنتھیوں پڑھیں 11 باب تو لکھے، بعض لوگوں نے بلا امتیاز کی اس روح القدس کو حاصل تو کر لیا، اس پاک روح کو پاک کر لیا، اس خدا کو اس خدائی کے مطابق نہ جانا، اس نے خدا کی قدرت کو نہ پہچانا، کیونکہ روح القدس جو ہے بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ کوئی اگر اس کی ویلیو، کوئی اس کی قدر نہیں کرے گا تو وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے۔ روح القدس کے خلاف کوئی شخص بھی اگر کوئی کفر بکے گا تو وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ روح القدس خدا کا اہم حصہ ہے۔ ہولی اسپرٹ جو ہے، پاک روح جو ہے، بائبل میں میسج بہت لمبا ہے۔ اگر روح القدس کا بیان کیا جائے تو کہ راست بازی کا جو ایمان لانا ہے وہ دل سے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جو کوئی شخص اس روٹی اور مے سے لکھے نامناسب طور پر لیتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ سو بھی گئے ہیں۔ تو کیا خدا میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ یہ روٹی جو ہے مہینے کے شروع میں لے لیا کریں اور ایک مہینے کے آخر میں لے لیا کریں، باقی 28 دن میں آپ بھوکے رہیں؟ کیا ایسا ہے؟ خدا یہ تعلیم دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے میری یادگیری میں ایسا ہی کیا کرو، ایسا ہی کیا کرنا ہے، ایسا ہی کا مطلب ہے کہ ایسا ہی یہ روٹی کھانی ہے، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا کلام ہے۔ جو کوئی یہ روٹی کھاتا اور اس پیالے میں پیتا ہے اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے، اور کسی میں نہیں ہے۔ یہ وہ روٹی ہے، یہ وہ روٹی ہے جس نے جسمانی روٹی کی بات نہیں کی۔ میرے آقا اگر چاہتے تو آسمان سے کئی گنا من آپ کے لیے برسا دیتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہر روز من برساتے تھے، لیکن جب وہ فسا کرتے تھے، قربانی گزارتے تھے، پھر بھی کیا تھے؟ ان کے اندر غیر معبودوں کو مانتے تھے، بت پرستی ان کی زندگی میں تھی، غلام کی زندگی میں آیا تھا۔ کیونکہ فسا کا مطلب ہے خدا کا کہ رہائی دینا ہے، چھٹکارا دلانا ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور روح القدس کے پھل آپ کی زندگی میں ہونے ضروری ہے۔ اگر درخت ہرا بھرا اور اس کے اندر پھل نہ ہو تو کیا آپ اسے رکھیں گے؟ کیا آپ اسے جگہ دیں گے؟ آپ کی زندگی میں ہولی اسپرٹ کے فروٹفل ہونا نہایت امپورٹنٹ
محبت، پیار، تحمل، حلم، پرہیزگاری، نیکی، محبت، کیا ہے؟ یہ 9 پھل ہماری زندگی میں ہے۔ اگر ہم اوپر سے ہیلیلویا کے نعرے لگاتے ہیں، بہت بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں روح القدس کے پھل نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں۔ آپ کبھی بھی یسوع کے ہیرو نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی زندگی میں روح کے پھل نہیں ہے۔ روح القدس کے پھل، شاگردوں نے کہا یسوع مسیح ہم تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے ہیں، بدروہ اب ہمارے تابع ہیں۔ میرے آقا نے اس سے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہ تمہارے تابع ہیں، اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ کیوں لکھے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس 12 برکات موجود ہیں، آپ کے پاس روح کے پھل ہیں، آپ کے پاس روح القدس کی تلوار ہے، اور یہ تلوار خدا کا کلام ہے۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، روح القدس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ٹھٹھوں میں اسے اڑاتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، سزا پائیں گے۔ روح القدس کی بائبل میں لکھا ہے روح کو نہ بھجاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، کیونکہ روح القدس بہت اہم ہے۔ روح القدس is very important، اور روح القدس جو خدا کا کلام ہے، ہم دیکھیں گے اور بھی حوالے ہیں۔ پہلا قرنتھ تسالونیکیوں 5 باب لکھا ہے ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو، ایک دل ہو کر دعا کرو، اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بھجاؤ۔ سامنا ہم کہتے ہیں ایک بندہ روح القدس کے وہ روح میں مسرور ہے، روح میں دعا کر رہا ہے، روح القدس میں وہ مسرور ہے، اور دوسرا آگے اسے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح رنجیدہ، روح القدس ہیپی نہیں ہوتا۔ روح کے پھل ہونا ضروری ہے۔ غلطیوں 6 باب 7 آیت میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ اور پھر لکھا ہے کیونکہ جو آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح سے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل ہے۔ آج ہم روح سے فصل بیج کا بو رہے ہیں یا جسمانی بیج بو رہے ہیں، لیکن جو جسمانی بیج ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے، اور جو روح سے فصل کا بیج بو رہے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے۔ یسوع مسیح ہمیشہ کی ہمیں کیا دیتا ہے؟ زندگی دیتا ہے۔ اگر معجزہ کرے روح القدس کے بارے میں تو یسوع نے ایک اندھے کی آنکھوں کو جب اچھا کیا تو لکھا بائبل میں مرکز کی انجیل 10 باب اور اس کی 49 آیت میں لکھا ہے یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ اب وہ جو تجھے بلاتا ہے وہ کون ہے جو تجھے بلاتا ہے؟ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے، وہ یسوع جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ یہ وہی یسوع کیا روح القدس ہے جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہے، یہ وہی روح ہے جو پترس سے کہتا ہے پانی پر چل تو وہ پانی پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی روح القدس ہے
बुलाता है। आज भी वो हमें कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, उठ, वो तुझे बुलाता है। आज का बीज जिस्मानी बोना है या रूहानी। जिस्मानी बीज हलाकत है, और जो रूहानी फसल बोते हैं वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। और फसल काटने का जो हमने पहले सीखा है, कटाई का होना नहायत जरूरी है। जिनकी कटाई नहीं होगी वो उसी भूसे में, आग में डाले जाएंगे, और जिनकी कटाई होगी वो बीज खड्डे में जमा किए जाएंगे। आज हमने खुदा से रूह कुद्स की कुदरत मांगनी है, रूह कुद्स से कुव्वत का लिबास मांगना है, ताकि हम अपनी इसका मुकाबला कर सकें। आमीन।